جو بنا رہے ہیں 2 منزلہ بنا رہے ہیں 4 منزلہ آپ بنا رہے ہیں، بنائیں، ہم منع نہیں کرتے، یہ چھوڑ کر جانی ہے، طے شدہ بات ہے، پھر بعد میں اس کے اوپر لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا۔ یہ جو اندر کی سٹوری ہے نا جی، یہ سنگل سٹوری ہے، ڈبل سٹوری ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ تو جتنی ہم اس منزل کو جلدی سیٹ کر دیں گے، بہت جلدی سیٹ کر دیں گے، آج کل پرسوں میں، اتنا پھر ہم ایزی ہو کر آگے چل سکتے ہیں۔ اور جتنا ہم ابھی اس سٹوری کو بنانے میں، اچھا ابھی ٹھیک ہے ریت پڑی ہوئی ہے، بجری پڑی ہوئی ہے، اچھا ابھی ذرا تھوڑا پہلے مال اسباب اکٹھا ہو جائے، پھر حج بھی ہو جائے گا، پھر عمرہ بھی ہو جائے گا، تو یہ حج اور عمرہ کا جو مٹیریل لے کر آپ آئیں گے اس منزل پر، وہ پتہ نہیں اس وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ تو پہلے اس اندر کی جو منزل، اندر کی جو سٹوری ہے، سنگل سٹوری، ابھی سنگل سٹوری پر رہنا چاہیے، اس بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ جی میں ڈبل سٹوری بنا لوں یا ٹرپل سٹوری بنا لوں۔ تو جب آپ سنگل سٹوری اپنے اندر کی بنا لیں گے سیٹ، پھر آپ جیسے انہوں نے کہا کہ جی مصیبت میں یا پریشانی میں یا آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، تو اس وقت آپ کو آپ کی ورتھ کا علم ہو جائے گا کہ یار میری جو اندر کی سٹوری ہے الحمدللہ، منزل جو ہے یہ بڑی سیٹ ہے، اور دیکھو کرائسس بھی آیا، ٹینشن بھی آئی، پریشانی بھی آئی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری بیس میں اللہ تعالیٰ کا ایک محبت اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی رضا شامل تھی، جس کی وجہ سے مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر خالی پلاٹ ہے آپ کے پاس اور اس کے اوپر جناب آپ اپنی مرضی سے کوئی غلط سمت کی طرف اپنی سٹوری بنا رہے ہیں، تو آپ خیال نہیں رکھ رہے کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں وینٹیلیشن اس کی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا اس کا ساتھ والے کا رستہ تو نہیں آپ کہیں بلاک کرے، کیونکہ یہ بھی بڑا چکر ہوتا ہے جب افراد ڈبل سٹوری کے چکر میں آتے ہیں نا جی، تو وہ پھر اگر سنگل سٹوری والا ہے تو اس کی وہ وینٹیلیشن سسٹم رک جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی چھت اوپر ہو جاتی ہے اور جو دوسرا ہے اس کی چھت نیچے ہو جاتی ہے۔ تو یہ سٹوری کو، اس منزل کو سمجھنا ہے، اور جو سٹوریاں رب نے ہمیں دی ہیں 1 بائی 1 جو منزلیں ہیں، حقوق اللہ کی منزل ہے، حقوق العباد کی سٹوری ہے، کافی ساری سٹوری ہیں جی، تو اس میں کوئی ایک سٹوری بھی اگر ہم اس دنیاوی عمر میں یا دنیاوی زندگی میں بنانے میں اگر کامیاب ہو گئے، یقین کریں ہمارے سے اچھا ٹھیکیدار کوئی نہیں، ہمارے سے اچھا راج مستری کوئی نہیں، ہمارے سے اچھا وہ چنائی کرنے والا ہوتا ہے جی وہ کوئی نہیں۔ یہ صرف اگر ہم اس سٹوری کی طرف چل پڑیں، اس منزل کی طرف چل پڑیں، نہیں چلے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، پھر کبھی کوئی اس طرح کے ایشو ہوں گے، ٹینشن والے، کرائسس والے، ذرا سا جھٹکا لگے گا تو وہ دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ڈبل سٹوریوں میں یا ٹرپل سٹوریوں میں۔ بات کو جاری رکھیں گے۔ کالر السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام بھائی افضل صاحب، السلام علیکم۔ میں محمد سعیم اختر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی سلیم صاحب۔ ابھی میرے سے کالر سے پہلے ایک میری بہن محترمہ بات کر رہی تھی، اس کی ایک تصحیح کرنا چاہوں گا۔ جی سر۔ محترمہ نے فرمایا میری بہن نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا جی جی تو اب یہ ہے کہ نبی جو ان سے بنایا نہیں جاتا، نبی پیدائشی نبی جی ہوتا جی ہے۔ جی یہ ہے کہ آغاز نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا۔ جی جی لہٰذا اس سلسلے میں تصحیح کے لیے آپ کو یہ کال کی ہے جی جی ٹھیک کہ ہے، نبی جو ان سے پیدائشی نبی ہوتا ہوتے ہیں، ہے، ہاں جی ہاں جی رسول کو بنایا نہیں جاتا بلکہ پیدائشی رسول ہوتا ہے۔ جی جی شکریہ جی جی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی ناظرین، تو یہ سٹوری جو اندر کی ہم بنا رہے ہیں، منزل جو ہم اندر کی بنا رہے ہیں، یہ پیور لائف پروگرام ہوتا ہے حق مارننگ، اس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ بات کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان باتوں میں کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، کسی کی اصلاح، ہر کس تو نہیں کہتا میں، لیکن ہو جاتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پہ آدھے گھنٹے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ کسی کا اگر ایمان تازہ ہو جانا یا کسی کو انرجی مل جانا، جیسے انہوں نے بات کی، اس سے پہلے کالر نے بات کی، آپ لوگ بات بھی کرتے ہیں تو اس سے ایک تقویت ملتی ہے، اور کم از کم ایک دن یا جو گزرا ہوا دن یا آج کا دن یہ اچھا ضرور گزرتا ہے، یہ لائیو پروگرام کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا سٹوری کی، تو یہ اب تھوڑا سا جی ذرا اس کو سیریس لیں اس ایشو کو، کہ کیا کیا چیزیں کم ہیں آپ کی سنگل سٹوری میں، اور اس کو ذرا پورا کریں، اور بیس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بڑا ایشو ہے کہ جی وہ پلاٹ کا بڑا چکر ہوتا ہے، کوئی 3 مرلے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی 4 مرلے میں، کوئی 6 مرلے میں، تو ایکچول جو پلاٹ ہے وہ اتنے ہی ہے، کوئی 5 فٹ ہے، کوئی 6 فٹ ہے، کوئی 7 فٹ ہے، بس اس کے اوپر ہی سارا ماجرا ہے، اور یہی پلاٹ نے اسی پلاٹ کے اندر ضم بھی ہو جانا، سمجھنے کی بات ہے۔ تو جب سٹوری کو مد نظر رکھیں گے، منزل کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر سٹوری کے اوپر سٹوری، سٹوری کے اوپر سٹوری، اور یہ ایک ایسا آٹو فنکشن ہے کہ آپ ایک چیز کی بیس کو پورا کرتے ہیں، ایک قدم چلتے ہیں،
ایک بنیاد رکھتے ہیں سٹوری کی، اپنے منزل کے اندر آپ ایک تہیہ کر لیتے ہیں کہ جی میں نے جو اپنی منزل کی دیوار ہے یہ سچ سے بنانی ہے، یقین کریں کہ اس دیوار کو پھر کوئی نہیں توڑ سکتا، اور آپ کہتے ہیں جی میں نے دوسری دیوار جو ہے وہ اطاعت کی بنانی ہے، تیسری جو دیوار ہے، میں اب آپ کو میٹیریل بتا رہا ہوں کہ نقشہ جس کو کہتے ہیں، تیسری جو دیوار ہے، کیونکہ چار دیواری کے بعد ہی پھر آپ چھت کی سٹیج پر آئیں گے نا جی، تو تیسری جو دیوار ہے اس پہ آپ دوسرے کا حق جو ہے وہ نہ مارنے کا ایک عہد کرتے ہیں، اس کی دیوار بھی وہ بناتے ہیں۔ چوتھی جو دیوار ہے، جو لاسٹ دیوار ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ میرے سٹوری کی، میرے منزل کی یہ چار دیواریں۔ تو اس طرح کی جب چار آپ دیواریں مضبوطی سے بنا لیں گے اور اس کے اندر ان ہو جائیں گے، بات کو جاری رکھوں گا۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ محترم، آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں اپنے سر بارے میں۔ شکر ہے رب کا، الحمدللہ۔ جی میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ سٹوری پہ آج بات ہو رہی ہے۔ جی جی اچھا، سٹوری کو ایک تو ہم لوگ منزل کے حوالے سے جی جی ہاں جی سمجھتے ہیں، جی جی اور ایک سٹوری کے معنی کہانی بھی ہوتا ہے۔ جی صاحب۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ چیز واضح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جی منزلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی منزلوں جی کے حوالے سے جی سٹوریز جی کو گنا جا رہا ہے جی آج۔ جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو یہ جو باڈی ہے جی یہ ایک بلڈنگ ہے۔ بالکل صحیح یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بنی بنائی ایک بلڈنگ عطا کر دیا۔ سر۔ اب یہ ہمارے اندر، یہ خود کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ ہم اس بلڈنگ کے اندر کتنے کمپارٹ، کتنی سٹوریاں بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا، یا کتنے کمرے بناتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ہم نے اس بلڈنگ کے اندر لالچ کا کمرہ بنانا ہے یا لالچ کی منزل بنانی ہے، جی ہم نے اخلاص کا کمرہ یا منزل بنانی ہے، جی خوف خدا والا بنانا ہے، عشق مصطفیٰ والا بنانا ہے، خدمت خلق والا بنانا ہے، ماں باپ کے ادب و احترام والا بنانا ہے۔ جی منزل بنائیں یا کمرہ بنائیں، جی یہ آج ہم نے سوچنا ہے سوچنا کہ یہ جو بنی بنائی بلڈنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سب کو عطا کی ہے، جی اب ہم نے اس کے اندر کتنی منزلیں یا کتنے کمرے اور کون کون سے کمرے وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ تو جتنے آپ وہ چیزیں اس میں بنائیں گے انشاءاللہ، یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، جی آپ کو اس میں بنانے کی گنجائش مل جائے گی، لیکن جو پازیٹیو چیزیں آپ بنائیں گے انشاءاللہ پھر ان سے آپ دیکھیں، جی پھر اس بلڈنگ کی خوبصورتی جو بڑھے گی، اور جو اس بلڈنگ پر اللہ کی رحمتیں اور کرامتیں اور بہت کچھ آپ مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں، جی جی تو یہ بہت کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ جی تو بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بنی بنائی بلڈنگ کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے ہاں جی تو بہت بڑا کمرہ سب سے پہلے خوف خدا کا بنایا بنایا جائے، جائے، ہاں جی پھر اس کے بعد عشق مصطفیٰ کا، کیا بات ہے جی۔ پھر خدمت خلق کا، جی پھر اس کے بعد جو ہے اخلاص کا، جی اور بہت ساری اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں جو آپ لوگ بانٹتے رہتے ہیں ہر وقت۔ سر۔ تو ایک اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ میری بہن ابھی بات کر رہی تھی جی جی کہ جی ہمیں اپنی اصلاح کے لیے قرآن، حدیث، سنت وغیرہ جی کی بہت اشد ضرورت ہے، جی جی یہ 100% درست بات ہے، بے شک جی۔ لیکن اب چونکہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ آپ جیسے یہ اچھے لوگوں کے پروگراموں میں دلچسپی لینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، جی کیونکہ آج میرے پاس، آپ کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث کے پیچھے جائیں، جی وہ شاید ٹی وی کے بہانے بھی یہ دیکھیں نا کتنا پیغام یہ عام ہو رہا ہے۔ جی تو جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے وقت میں جی یہ قوالی کو رواج دیا، جی دیا جی بالکل دیا۔ ٹھیک ہے نا، پھر اس قوالی نے کیا کیا، 99 لاکھ ہندوؤں کو، سکھوں کو مسلمان کر دیا۔ جی تو یہ بعض چیزیں کہ میں یہ صاف کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے پروگراموں کی بھی اشد ضرورت ہے آج کے اس دور میں انسان کو جی جی اصلاح کے لیے۔ جی سر، تو باقی بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت شکریہ جی۔ پوری ٹیم کے لیے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی جناب سٹوری کی۔ اچھا جی، تو بات کر رہے تھے کہ جب چاروں دیواریں آپ نے بنا لی جی، اب آپ ان ہو گئے، تو اب آپ کی جو بیس تو ہے ہی مضبوط، کیونکہ بینگا مسلمان الحمدللہ اور پھر مانتے بھی ہیں۔ اب آتے ہیں چھت کی طرف۔
چھت میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب چھت آپ ڈالنے لگیں تو اس میں جناب وہ سریا بھی چاہیے، پتہ نہیں 5 MB کا ہوتا ہے، 6 MB کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیمنٹ بھی اچھا چاہیے، اور ریت بھی اچھی چاہیے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. ان سب چیزوں کو حاصل کرنے سے پہلے، ان سب چیزوں کو بنانے سے پہلے توکل کا ایک ایسا مٹیریل ہے، اس کو ضرور اس چھت کے اندر رکھیے گا. تو جو لوگ اپنی چھت کو یا اپنی زمین میں توکل کے مٹیریل کو لے کر چلتے ہیں ان کو میں نے کامیاب ہوتے ہی دیکھا ہے. وہ جو لوگ ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں اور وقتی یہ چیزیں حاصل کر کے یہ بھی بنا دیے، یہ بھی بنا دیے، کہیں جناب وہ کوزی کا اٹیچ بات بن گیا، تو کہیں جناب بڑا امریکن کچن بن گیا، تو کہیں یہ بن گیا، تو کہیں وہ بن گیا. تو یہ سب چیزیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنائیں، لیکن جو اندر کی منزل، جو ریئل منزل ہے، جو اصل سٹوری ہے، سنگل سٹوری ہے، ڈبل سٹوری ہے، اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے. یہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے. یہ جس دن سیٹ ہوگی، قادری صاحب والی بات بڑی اچھی ہے کہ پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، فضلیں ہی فضلیں، کرم ہی کرم ہیں. پھر یہ ایشو نہیں ہوگا کہ جی زلزلہ آیا تو جناب وہ چلو جی دیوار ہوگی تو کہیں سیپیج ہوگی ہے، تو کہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں جی وہ پلستر نہیں اکھڑ جاتا، وہ سیپیج سے ہی شاید آتا ہے. تو جب اندر کی آپ کی سٹوری سنگل سٹوری سیٹ رہے گی